السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بدکار عورت، زنا کرنے والی عورت تھی، لیکن اس عورت کے 7 بچے پیدا ہوئے اور تو اور 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے۔ آپ اسے لائک کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آپ اس بات کو جان کر بالکل حیران ہو جاؤ گے کہ اس بدکار عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی کس طرح بن گئے۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا، جو اس کو دیکھتا وہ اس پر فدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی اور وہ اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کیا کرتی تھی اور اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں سے حرام کاری کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زنا کاری میں اس طرح ڈوبی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی دولت مند ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کی پلنگ بنوا رکھی تھی۔ اب وہ اور بھی زیادہ پیسے لینے لگی۔ اس عورت کے بغل والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا۔ وہ گناہوں سے دور رہتا اور دن رات صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا اور وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو نیچے جھکا لیا۔ یہ اس نوجوان کی آزمائش تھی کہ کس طرح یہ اپنے نفس کو قابو میں کرے۔ اس طرح وہ نوجوان اپنے گھر کو واپس لوٹ گیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن جمال اس نوجوان شخص کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ سزا کے طور پر وہ اپنے آپ کو کئی دنوں تک بھوکا رکھتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بدن کو آگ کی تپش محسوس کراتا، لیکن اس خوبصورت عورت کا خیال اس کے دماغ میں چھپ گیا تھا، یعنی اس کے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ پھر وہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے لگا۔ وہ عبادت کرنے لگا، ذکر کرنے لگا، تلاوت کرنے لگا، اور جب وہ تلاوت کرنے، عبادت کرنے کے لیے بیٹھتا تو اس شخص کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس شخص نے روزے بھی رکھے، لیکن اس کا خیال دل سے نہ نکلا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا اور اس نوجوان شخص نے سوچا کہ جب میں اس خیال سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہوں تو ایک بار اس عورت کو مل لیتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور اس سے اس کی زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان شخص نے پوچھا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اس نوجوان کو اپنی رقم بتا دی اور اس کی رقم کو سن کر یہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی کو سمیٹ لیا اور کچھ سامان بیچ کر اور اس عورت کے رقم کے برابر رقم اکٹھا کر لی۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر اس شخص نے دے دی۔ پھر اس خوبصورت عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کی پلنگ پر بٹھا کر اس نوجوان کو چھونے لگی تو یہ نوجوان ایک دم بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادت کی، تلاوت کی، اور اب میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ خیال اس نوجوان شخص کے دل میں آیا تو پھر اللہ کا ڈر دل پر غالب ہو گیا اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کہ چلا جا یہاں سے، نکل یہاں سے۔ پھر اس عورت نے سوچا
کہ میں نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کرتی ہوں، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی زنا نہیں کیا۔ اور یہ اتنا ڈر گیا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی پوری رقم بھی یہی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کے بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی نکلا اور اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ میرا بڑا بھائی تھا اور ڈر کے مارے اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ کل ہی اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ عورت بہت زیادہ غمگین ہو گئی اور وہ عورت سوچنے لگی کہ میں روزانہ نہ جانے کتنے زنا کاری کرتی ہوں، کتنے گناہ کرتی ہوں، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ سوچتے سوچتے اس عورت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یعنی جو وہ شخص تھا، جو پرہیزگار شخص تھا، اس کے بھائی سے اس عورت نے سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر ہی لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے اپنی تمام جائیداد کو بیچ دیا، اور اس کا جو محل تھا اس نے اسے بھی بیچ دیا۔ اس کی جو پلنگ تھی جو سونے سے بنی ہوئی تھی اس نے اسے بھی بیچ دیا، اور تمام پیسے اور جائیداد کو سب کو بیچ کر غریبوں میں ان پیسوں کو بانٹ دیا۔ اور یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور اللہ کا ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اب یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا اور اس کو 7 بیٹے عطا کیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے توبہ کرنے کی کتنی ساری برکت ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ اگر کبھی جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جتنے ہی کیوں نہ ہو، لیکن گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ جیسے ایک بار دودھ اگر گائے کے تھن سے باہر نکل گیا تو وہ دودھ واپس گائے کے تھن کے اندر نہیں جا سکتا، ایسے ہی ہمیں بھی رہنا ہے، ہمیں واپس پلٹ کر گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ، یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ تو ضرور کریے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، تاکہ جب بھی ہم کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کرے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ سبھی مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔